बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर एक हादसे का शिकार हो गया तबरेज़ शहर की पहाड़ियों पर। तो उसके कोई 12-14 घंटों के बाद जब तहकीकाती अमला वहाँ पर पहुँचा तो उसने हेलीकॉप्टर का मलबा जब तलाश किया तो उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर में जितने अफराद थे कोई भी फ़र्द जाँबर ना हो सका। तो मेरा ये जो वीलॉग है ये बड़ा एक पुरसा है, अफसोस है, इज़हार हमदर्दी है ईरानी गवर्नमेंट के साथ, उनकी आवाम के साथ, और ख़ुद स्पेशली जो इस हादसे का शिकार हुए उनकी फ़ैमिली के साथ। अल्लाह पाक उनको सब्र दे और इनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। हादसात रूनुमा हो सकते हैं, होते हैं, ज़िंदगी नाम ही हादसों का है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी ख़ास है, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी की जो इब्तदाई जो ज़िंदगी है उस पर बातचीत करेंगे। उनका कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह वो सदर के ओहदे तक पहुँचे और उससे पहले वो किन किन ओहदों से होके वो यहाँ तक पहुँचे, उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे कि सितंबर 2023 में इन्होंने जो जनरल असम्बली में ख़ताब किया उस पर हम बातचीत करेंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसकी कोई चंद एक खबरें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं वो के सामने रखूँगा। इसके अलावा अभी 21 अप्रैल को इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था जिसमें 3 रोज़ा सरकारी दौरा था। उसमें बहुत सारी माशी, सकाफती और दीगर अमूर पर बातचीत हुई और हमारी बड़ी एक अच्छी एक डेवलपमेंट हुई, तो उसका भी बहुत से लोगों को उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि ईरानी जो सदारती जो सिस्टम है वो एक बड़ा वेल सेटल्ड और वेल एस्टैब्लिश एक सिस्टम है। तो वहाँ की जो सुप्रीम अथॉरिटी है जनाब आयतुल्लाह ख़ामेनी, वहाँ ने उन्होंने इजलास बुलाया, तो उसके बाद वहाँ पर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में खुदा ना खास्ता कभी इस तरह का कोई हादसा रूनुमा है तो वहाँ पर बड़ी सियासी बहरान की कैफियत में हम आ जाते हैं, वहाँ पर बड़े मसाइल जन्म ले लेते हैं। लेकिन ये एक बड़ा एक वेल एस्टैब्लिश वेल सेटल्ड एक सदारती सिस्टम है इनके पास, तो उसमें वहाँ पर क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी बड़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि वो वहाँ पर किस तरह वो इसको टैकल करेंगे, किस तरह उनको देखें। क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बड़ी ज़्यादा है क्योंकि अभी 50 दिन के बाद वहाँ पर इलेक्शन मुनक्कद हो रहे हैं, तो वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और भी मैं बात बताता चलूँ, बातें बड़ी लंबी हैं, वो ये है कि इस हादसे की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि स्पेशली फ़लस्तीन और ईरान की जो जंग जारी है और उसके अंदर और भी बड़ी चीज़ें हैं वो मैं आपको फर्दर में अपने वीलॉग में बताऊंगा। तो कबल इसके कि हम अपना वीलॉग शुरू करें, मेरी आपसे एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी ये वीडियो भी अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का अपना वीलॉग। बात शुरू करते हैं जी डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी साहब की। आप 14 दिसंबर 1960 को ईरान के एक बहुत बड़े शहर मशहद में पैदा हुए। बड़े अमन पसंद, कम गो और बड़े डिसेंट किस्म के इंसान थे। इन्होंने अपनी जो इस्लामी तालीमात और जो दुनियावी तालीमात हासिल करने के बाद ये जब इलेक्शन के सेटअप में आए तो उस पर हम बातचीत करेंगे। जो सबसे पहले जो इनके पास ओहदा था वो था 2014 में एक जनरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुए। तो उसके 2 साल के बाद वहाँ के जो सुप्रीम जो लीडर हैं जनाब आयतुल्लाह ख़ामेनी, उन्होंने इनको मजहबी तंजीम है जिसको हम कहते हैं जी आस्ताना कुद्स रिजवी, उनका इनको निगहबान मुकर्रर कर दिया। वो एक वेलफेयर एक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर जो फलाही जितने काम है जो तंजीमों के हवाले से, तो उसकी निगरानी के लिए इनको मुकर्रर किया गया। बहुत बड़ा ये टास्क था। तो चलते हैं 2017 में पहली दफ़ा डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी साहब सदारती उम्मीदवार के तौर पर उभरे। तो उन्होंने खैर बहुत सारी कामयाबी इतनी हासिल की, लेकिन लोगों को एक दफ़ा उन्होंने हैरान ज़रूर कर दिया था। इसके बाद 2019 में जो सबसे बड़ी जो इनकी वो है अथॉरिटी है जहाँ पर ये मुकर्रर हुए, इनको अदलिया के सबसे बड़े ताकतवर तरीन ओहदे पर इनको नामजद किया, तो ये भी उनके क्रेडिट पे बहुत बड़ी बात है। और उसके अगले हफ्ते ही माहिरीन की राय थी, जो 88 रुकनी जो वहाँ की जो एक राय थी, जो अवाम थी, जो आवाज़ थी, उनकी एक राय के बाद इनको उसी जनरल असम्बली का डिप्टी चेयरमैन के तौर पर भी मुंतखब किए गए। तो आप बहुत एक जय्यद और बड़े वेल एस्टैब्लिश और बड़ी अच्छी एक शख्सियत के मालिक थे, बड़ा सरमाया और बड़ा असासा थे आप अपने मुल्क का। लेकिन खुदा को मंजूर कुछ इस तरह ही था कि आप बड़ी जल्दी इस दुनिया को छोड़ गए। आपकी उम्र 63 साल की थी। मैंने बताया कि ये 18 जून 1960 को मशहद में पैदा हुए, 18 जून 2021 को सदर मुंतखब हुए, जबकि 3 अगस्त 2021 को उन्होंने ओहदा वो संभाल लिया। इन्होंने 62% वोट हासिल किए, अवाम का एक अच्छा खासा इनको मैंडेट मिला और बड़ी कामयाबी के साथ ये अपने ओहदे पर पहुँचे। और 19 मई को 2024 जो गुजरा है
انفارچونیٹلی وہ حادثے کا شکار ہوئے اور آپ کی عمر 63 برس تھی۔ تو یہ واقعی ایک بہت دل خراش اور ایک چبھن والی خبر ہے، افسوسناک خبر ہے۔ پاکستان میں بھی ایک دن کا سوگ منایا جا رہا ہے، پرچم سرنگو رہیں گے، اور اسپیشلی اس لیے کیونکہ ایک تو ہمارے برادر ملک ہیں اسلام، پاکستان اور ایران کے تعلقات آج سے نہیں سینکڑوں سالوں سے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اور یہ بڑے مضبوط قسم کے ریلیشنز ہیں۔ خود آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ساری لینگویج، ہماری اردو زبان کا بہت سا حصہ وہ فارسی کا ہے، اور فارسی میں بہت سارے لفظ ہیں ان کے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو قومی ترانہ ہے وہ فارسی میں ہے۔ ہمارے جو نیشنل جو پوئٹ ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، انہوں نے بہت سارا فارسی میں لکھا۔ اس کے علاوہ فارسی بڑی ایک میٹھی، بڑی ایک بھرپور قسم کی ایک زبان ہے، خود مجھے بڑی پسند ہے۔ تو اس طرح ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ بہت ہیں، اور خود مذہبی ہماری جو وابستگی ہے وہ اور زیادہ اس کے ساتھ ہماری کیا کہنا چاہیے مضبوطی ہے۔ میرے اسٹوڈنٹ دوست تھے ایران کے، میں خود بڑا پسند کرتا تھا ان کی وہاں کی جو ایک صدارتی سسٹم ہے، وہاں کا جو ایک کلچر ہے، جو سیٹ اپ ہے، میں بڑا انسپائر ہوں ان کی ایسی باتوں سے۔ تو اللہ کرے جی کہ ان کی ریفلیکشن پہ بھی ہم تھوڑا بہت اپنے ملک کو چلا سکیں۔ میں بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو الیکشن ہوں گے وہ 50 دن کے بعد ہیں، ایران کے جو اگلے الیکشنز ہیں وہ 50 دن کے بعد ہونے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ خبر، کیونکہ آیت اللہ خامنئی نے 2 مہینوں کے لیے یعنی کہ 60 دن کے لیے وہاں کے جو نائب صدر ہیں جناب محمد مخبر، ان کو انہوں نے 2 مہینوں کے لیے اب ایک قائم مقام صدر کے طور پر نافذ کیا یا نامزد کیا ہے۔ تو اب وہ سارے امور وہ آگے چلائیں گے۔ اس کے بعد جب الیکشن ہوں گے ان کی میرے خیال ہے صدارت میں ہی یہ الیکشن ہو جائیں گے، تو پھر کہیں نئی جو گورنمنٹ آئے گی تو اس کے بعد پھر آگے روٹین میٹر جو چلے گا۔ تو پوری ملک، پورا قوم، پوری عوام، پورا امت مسلمہ سوگ میں ہے، کرب میں ہے، افسوس میں ہے۔ خود پاکستان میں ایک دن کا سوگ منایا جا رہا ہے، جھنڈے سرنگو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے دورے پر یہ رہے، ابھی 21 اپریل کو آئے، انہوں نے لاہور بھی وزٹ کیا، انہوں نے کراچی بھی گئے، اسلام آباد بھی گئے، انہوں نے چیف منسٹر سے ملاقات کی، پرائم منسٹر سے ملاقات کی، آرمی چیف سے ملاقات کی، اور بڑے منصوبے انہوں نے اقتصادی معاشی وہاں پہ منصوبے سائن کیے۔ جو سب سے جو ایک خاص جو منصوبہ تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ بات شاید بری لگ رہی تھی یا اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ ان کا جو گیس پاک ایران کا گیس کا جو معاہدہ ہے اس پہ جو سائن کیا، اور یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی خطے میں۔ میں اس پہ بڑا لمبا بول سکتا ہوں، لیکن چونکہ ابھی سبجیکٹ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی ہیں تو میں اسی پر ہی فوکس کروں گا تاکہ ان کے متعلق جتنی خبریں ہیں وہی ہم ڈسکس کر سکیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی کہ اس ہیلی کاپٹر میں جتنے جو لوگ تھے وہ کون کون تھے۔ یہ رئیسی صاحب ایکچولی یہ گئے تھے آذربائیجان، وہاں پر ایک ڈیم تھا تو اس کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پہ گئے تھے۔ تو وہاں پر شام کو یہ پھر نکلے اپنے ہیلی کاپٹر سے ایران، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بارڈر لگتا ہے، اور جو کیسپین جو سی ہے اس کا ایک بڑا اچھا وہاں سے ایک راستہ ہے، تو وہاں سے یہ گزر رہے تھے۔ تو ان کا ہیلی کاپٹر جو شکار ہوا، جو تحقیقاتی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق کہ جی حادثہ رونما ہوا بارش اور ایک خراب موسم کی وجہ سے۔ تو میں یہاں پہ یہ کویشچن اٹھانا چاہوں گا کہ خراب موسم کا ان لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے، پتہ تو ہوگا موسم کے لیے۔ ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ہم 36 دفعہ سوچتے ہیں جی کہ آج بارش ہے، نہیں بارش، یا فلاں پہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ تو یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تو ان لوگوں کو تو ضرور اس بات کا خیال ہوگا یا ہوتا ہوگا۔ تو یہاں پر وہ ڈاؤٹ کا کویشچن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ ان کو اس موسم کا کیوں نہیں پتہ چلا، یا موسم کی وجہ سے یہ ان کا جہاز کیوں حادثے کا شکار ہو گیا، اور ایسی جگہ پہ جہاں پر ابتدائی جو ریسکیو کی ٹیم ہے وہ بھی جلدی سے نہیں پہنچ سکی۔ تبریز جو ہے شہر وہ ایران کا بالکل ٹاپ کا جو ایریا ہے، اس کے آگے میرا خیال ہے رومانین یا دوسرے جو آذربائیجان کا جو یہ ایریا لگتا ہے، اور یہ پہاڑی علاقہ ہے، تھوڑا سا سبزہ ہے یہاں پہ کافی۔ تو ان کی پہاڑیوں پہ ان کا ہیلی کاپٹر کراش ہوا۔ اس میں جو عملہ ان کا شامل تھا وہ گورنر تھے تبریز کے، اور اس کے علاوہ وزیر خارجہ تھے حسن عامر صاحب۔ اور وزیر خارجہ جو حسن عامر ہیں وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل نے شام کا جو دارالخلافہ ہے دمشق، اس میں جب ایران کی ایمبیسی پہ حملہ کیا تھا، ابھی میرا حال 2 مہینے کی پہلے کی بات ہوگی، میں نے اس پہ بھی میرا حال بولا تھا میں۔ تو اس پہ 8 افراد انہوں نے میزائل ڈرون کیے تھے، وہاں پر 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اس کے جواب میں اب میں آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوں کہ اس کے جواب میں وزیر خارجہ جناب حسن عامر جو اس حادثے کا شکار ہوئے تھے، انہوں نے بڑے ببانگے دہل انہوں نے بات کی تھی کہ ہم اسرائیل کو اچھا خاصا مزہ چکھائیں گے اس کا، اور ہم چپ نہیں رہیں گے، اور ہم ضرور اس کا بدلہ لیں گے۔
تو انہوں نے یہاں سے پھر میزائل داغے. آپ کو یاد ہوگا جب وہاں پر ایک جشن منایا گیا مملکت مسلمہ کی طرف سے, جو اسرائیل پہ جس نے سب سے زیادہ جو میزائل داغے وہ ایران نے داغے. ابھی کوئی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہوگی جب ایک کوہرام مچا تھا ایک بہت بڑا کہ جی ہو یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. تو اب خیر باتیں بڑی دور نکل جائیں گی. میں چونکہ اب اپنے فوکس کی طرف رہنا چاہتا ہوں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی پہ بات کریں. حسن عامر صاحب آپ کو پتہ ہے وزیر خارجہ تھے, تو انہوں نے بڑی للکار کے کہا تھا کہ جی میں اس کا بدلہ بھی لوں گا اور ہم چپ نہیں رہیں گے اور ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. تو شاید اب میں وہی کویسچن آف ڈاؤٹ جو ہے نا یہاں پر بھی لے کے آ سکتا ہوں کہ یہ بھی شاید اس کا کوئی تسلسل نہ ہو. ایرانی سپریم لیڈر کے جو نمائندے ہیں وہ تھے, ان کا نام تھا جی آیت علی محمد عامر, وہ بھی اس میں شامل تھے. یہ سارا ویلاگ ہے بیسیکلی, یہ دکھ افسوس اور پرسہ ہے ان لوگوں کے ساتھ, ان فیملی کے ساتھ, ایرانی گورنمنٹ ایرانی عوام کے ساتھ, ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے. پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات بڑے عظیم ہیں, بڑے گہرے تعلقات ہیں پاکستانی, اور آج سے نہیں بڑے سالوں سے, سینکڑوں سالوں سے ہیں. اور ایرانی کلچر, پاکستانی گورنمنٹ, پاکستانی عوام بڑے آپس میں بردرہڈ کا ان کا آپس میں ہمیشہ رہا ہے, ایک حالات رہے ہیں. ابھی کچھ چند ہفتے پہلے تھوڑی سی کوئی گرما گرمی ہوئی تھی بلوچستان کے سیکٹر پہ, لیکن وہ چپ ہو گئی. ایک خاص میرا خیال ہے کوئی بات ہوئی تھی, اس کے بعد اس کو طے کر لیا گیا اس بات کو. تو اب تو بات کرتے ہیں کہ جب 21 اپریل کو یہ رئیسی صاحب پاکستان میں آئے تو وہ بڑی ٹائمنگ امپورٹنٹ تھی, اور اب یہ جو حادثہ ان کا ہوا ہے اس کی امپورٹنس بڑی تھی, اور اس میں ایرانی جو وزیر خارجہ تھے ان کی باتیں امپورٹنٹ ہیں. پلس یہ ہے کہ جو اب جو کرنٹ جو سچویشن ہے فلسطین کی, ایران کے ساتھ جو تعلقات جو بڑے وہاں پہ جو جنگ جو گھمسان کی جو جنگ جاری ہے اس پہ بڑے یہ کوشچن اٹھ رہے ہیں. تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ جی. میں ونس اگین میری بڑی دلی ہمدردیاں ہیں ان عوام کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, اور پوری جو امت مسلمہ ہے اس کے ساتھ. اور ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی بڑے ایک جید اور بڑے امن پسند قسم کے انسان تھے. ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں محفوظ رہیں گی. سپٹمبر 2023 میں جنرل اسمبلی میں انہوں نے جو خطاب کیا تھا, بلیو کریں وہ فارسی میں خطاب تھا, ان کا فارسی میں خطاب تھا. یہ ہے قوموں کی پہچان کہ وہ اپنی زبان کا اثاثہ نہیں چھوڑتے. ہم لوگوں کی تو پرابلم جو کچھ اور ہیں. خیر انہوں نے فارسی میں اپنا خطاب کیا اور بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا, میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی میں آپ کو کوئی اپنا اس کا لنک کہیں سے نکال کے میں ڈسکرپشن میں دوں, آپ ذرا وہ دوبارہ سنیے گا کہ کتنی جیداری اور دلیری کے ساتھ یہ بندہ بولا تھا. اور بعد میں جب ان کا حملہ ہوا دمشق میں, اس میں انہوں نے 8 بندے جو ہلاک کیے ڈرون کے ساتھ, جب وزیر خارجہ حسن عامر نے جب للکارا تھا ان کو, تو یہ ساری ٹائمنگز بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے ساتھ. اچھا جی, اب اس ویلاگ کو کرتے ہیں جی ختم, اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ونس اگین کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, دوستوں تک ضرور یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا. جزاکم اللہ. اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ اس چینل کو پسند کر رہے ہیں اور اپنی رائے بھی رکھتے ہیں اور اپنا مجھے فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. جزاکم اللہ جی. اللہ آپ کا حامی ناصر خدا.